حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا آرڈر سائن کیا ہے جس کے تحت امریکہ میں فورن نیشنلز کی انٹری پر مزید سخت پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ قدم نیشنل سیکیورٹی اور پبلک سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے، جس میں کچھ ملکوں پر مکمل ٹریول بین اور کئی دوسرے ملکوں پر پارشل انٹری ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں۔ اس آرڈر کا دائرہ ان ملکوں تک پھیلا دیا گیا ہے جہاں ویزا اسکریننگ اور سیکیورٹی چیکس کو کمزور سمجھا جا رہا ہے۔ فیصلے کے بعد امیگریشن اور ہیومن رائٹس گروپس نے اس پر تنقید کی، لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ یہ قدم امریکہ کے بارڈرز کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے۔ امریکہ نے غزہ میں امن اور نگرانی کے لیے بننے والی انٹرنیشنل فورس کے لیے پاکستان سے فوجی جوان بھیجنے کی خواہش ظاہر کی ہے، جو پاکستان آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان کے اندر فلسطین کے حوالے سے گہرے جذبات موجود ہیں، اس لیے غزہ میں فوج بھیجنے کے فیصلے پر شدید عوامی اور سیاسی ری ایکشن کا امکان ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے ساتھ ڈپلومیٹک اور سیکیورٹی تعلقات بھی اس فیصلے سے متاثر ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آرمی لیڈرشپ کے لیے دونوں پہلوؤں میں توازن قائم رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مسجد الحرام کے انتظامی ادارے نے بچوں کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ID رسٹ بینڈز جاری کرنے کا اقدام کیا ہے، تاکہ اگر کوئی بچہ بھیڑ میں اپنے والدین سے بچھڑ جائے تو اسے آسانی سے پہچانا جا سکے۔ ادارے کے مطابق ان رسٹ بینڈز پر سرپرست کا نام اور موبائل نمبر لکھا ہوگا، جس سے مسجد کے سٹاف فوراً رابطہ کر سکے۔ یہ انتظام خاص طور پر عمرہ اور حج کے دوران بڑھتی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ اس سے بچوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی اور والدین کو بھی سکون کا احساس رہے گا۔ کانگریس پارٹی نے نیشنل ہیرالڈ کیس میں دلی کورٹ سے قانونی راحت ملنے کے بعد بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ عدالت کے فیصلے سے صاف ہو گیا ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کا کیس بنیادی طور پر کمزور تھا اور اس میں سیاسی دباؤ کا عنصر شامل رہا۔ پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ سرکاری ایجنسیز کا غلط استعمال ہوا، اس لیے دونوں رہنماؤں کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ کانگریس نے واضح کیا ہے کہ وہ اس مدعے پر اپنی سیاسی اور قانونی لڑائی جاری رکھیں گے۔ دہرادون میونسپل کارپوریشن نے پیٹ ڈاگز سے متعلق سخت نیا قانون نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت اگر کسی پیٹ ڈاگ کے کاٹنے سے کوئی شخص زخمی ہوتا ہے تو سیدھا ڈاگ کے مالک کے خلاف FIR درج کی جائے گی۔ کارپوریشن کے مطابق یہ قدم بڑھتے ہوئے ڈاگ بائٹ کیسز اور پبلک سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے۔ نئے رولز کے تحت 3 مہینے سے زیادہ عمر کے ہر ڈاگ کا لائسنس اور اینٹی ریبیز ویکسینیشن لازمی ہوگا، جبکہ قانون کی خلاف ورزی کرنے پر اتھارٹیز کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ڈاگ کو کسٹڈی میں لے سکتے ہیں۔ تلنگانہ پنچایت راج ڈپارٹمنٹ نے واضح کیا ہے کہ گرام پنچایت الیکشنز کے بعد نئے منتخب سرپنچز اور وارڈ ممبرز کی ذمہ داری سنبھالنے کی تاریخ 20 دسمبر سے بڑھا کر 22 دسمبر کر دی گئی ہے۔ ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ فیصلہ عوامی نمائندوں کی درخواست پر کیا گیا ہے۔ الیکشن اتھارٹیز نے بتایا کہ 3 مرحلہ گرام پنچایت الیکشنز کا پولنگ عمل آج مکمل ہو گیا۔ الیکشن آفیشلز کا کہنا ہے کہ نتائج شام تک جاری ہونے کا امکان ہے، جبکہ تمام نئے منتخب سرپنچ اور وارڈ ممبر 22 دسمبر کو اپنی پہلی بیٹھک کے دوران باقاعدہ طور پر ذمہ داری سنبھالیں گے۔ حیدرآباد پولیس سائبر کرائم ونگ نے کرسمس اور نیو ایئر سیلیبریشنز کے دوران سائبر فراڈ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے پبلک کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ تیوہاری سیزن میں فراڈسٹرز فیک آفرز، گفٹ میسیجز، لاٹری جیتنے کے کلیمز اور پارٹی یا ٹریول بکنگ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایڈوائزری میں واضح طور پر ہدایت دی گئی ہے کہ لوگ سسپیشیس لنکس پر کلک نہ کریں، ان نون ایپس یا APK فائلز ڈاؤن لوڈ نہ کریں اور OTP، پن، CVV یا بینک ڈیٹیلز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ حیدرآباد پولیس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ صرف آفیشیل اور ویریفائڈ ویب سائٹ سے ہی آن لائن ٹرانزیکشنز کریں اور کسی بھی سائبر فراڈ کی صورت میں 1930 ہیلپ لائن یا سائبر کرائم پورٹل پر ترنت شکایت درج کرائیں۔
تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے انٹر 2026 کے ایگزام کا ریوائزڈ اسکیڈول جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ تبدیلی صرف سیکنڈ ایئر کے چند پیپرز میں کی گئی ہے۔ بورڈ کے مطابق ہولی کی چھٹی کے سبب 3 مارچ کو ہونے والے ایگزامز اب 4 مارچ کو منعقد ہوں گے۔ اس تبدیلی کے تحت میتھمیٹکس 2A، بوٹانی اور پولیٹیکل سائنس کے پیپرز شفٹ کیے گئے ہیں، جبکہ باقی سبجیکٹس اپنے متعین اسکیڈول پر ہی رہیں گے۔ فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس کے ایگزامز کے ٹائم ٹیبل میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ بورڈ نے اسٹوڈنٹس کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہال ٹکٹ اور آخری اپڈیٹس کے لیے آفیشیل ویب سائٹ فالو کرتے رہیں۔ بالاپور ایریا میں کل رات ایک روہنگیا ریفیوجی کے قتل کی واردات پیش آئی۔ پولیس نے بتایا کہ 22 سال کا مرشد جو رائل کالونی میں رہتا تھا اور اسکریپ کا کام کرتا تھا، اس پر کچھ نامعلوم افراد نے چاقو سے حملہ کرتے ہوئے اسے ہلاک کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع واردات پر پہنچی اور کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قاتلوں کی تلاش جاری ہے، لیکن اب تک شہر میں پچھلے 17 دنوں میں ہی جملہ 10 قتل کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، جس سے شہر کی صورتحال اور پولیس لا اینڈ آرڈر پر سخت سوالات اٹھ رہے ہیں۔ محکمہ موسم نے تلنگانہ کے تمام علاقوں، جن میں حیدرآباد سٹی بھی شامل ہے، 18 سے 21 دسمبر کے درمیان پیک کولڈ ویو کی سخت وارننگ جاری کی ہے۔ محکمہ موسم کے مطابق نارتھ اور ویسٹ تلنگانہ میں درجہ حرارت 6 سے 7 ڈگری سیلسیس سے بھی کم ہو سکتا ہے، جبکہ حیدرآباد کے کچھ حصوں میں 7 سے 9 ڈگری تک گراوٹ کا امکان ہے۔ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ پچھلے 10 دن سے کولڈ ویو جاری ہے اور اب آنے والے 4 دن اور زیادہ شدید ہوں گے، اس لیے لوگوں کو غیر ضروری طور پر صبح اور رات کے وقت باہر نکلنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی۔ حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب، پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن مینا، عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، انلمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس انسائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس beside HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔